الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا، قصہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پارٹ 2، بت پرستوں سے مناظرہ اور دعوت غور و فکر کے لیے شاندار تدبیر۔ اہل بابل بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے بت پرستی کے بارے میں مناظرہ کیا تھا اور مجسموں کو توڑ پھوڑ کر ان کی تحقیر و تذلیل کر کے ان کا باطل ہونا واضح فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دعوت غور و فکر دینے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی، جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے سورہ انبیاء میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون الله افلا تعقلون
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف اور قائم ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں میں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے معاملہ کیا ہے؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا؟ اگر یہ بولتے تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اور ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے ان ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام کے لاجواب دلائل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایسے دلائل پیش کیے جن کا جواب ان مشرکوں کے پاس سوائے ندامت اور خاموشی کے کچھ نہ تھا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔
اور اے نبی ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے، اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما۔ اور سورۃ صافات میں فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ اور انہی یعنی نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں ابراہیم تھے جب اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ واپسی پر وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے کہا تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے قوم کی بت پرستی کی تردید کی اور بتوں کی تعقیر و تنقید فرمائی، اور ان سے کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کیا یہ مورتیاں ہیں جن کی تم پرستش پر تم موت کے پر قائم ہو؟ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔
یعنی ان کے پاس صرف یہی دلیل تھی کہ باپ دادا کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے رہے۔ اللہ واضح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا گڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا جب تم اس کے پاس جاؤ گے جبکہ دنیا میں تم دوسروں کی عبادت کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، جب تم ان کو پکارتے تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ یعنی مخالفین نے تسلیم کیا کہ یہ نام نہاد معبود کسی کی پکار نہیں سنتے اور کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی پوجا کا سبب اپنے جیسے جاہل بزرگوں کی پیروی اور تقلید ہے۔ اسی لیے آپ نے ان سے فرمایا افرائیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں، لیکن رب العالمین میرا دوست ہے، لیکن رب العالمین میرا دوست ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بتوں کی الوہیت کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور ان کی توہین کی۔ اگر وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے تو ضرور آپ کو تکلیف پہنچاتے، اور اگر کسی پر انداز ہو سکتے تو آپ پر ہوتے۔ قوم کے بت پرست لوگوں نے جواباً کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ یعنی انہوں نے آپ سے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد پر طعن کر رہے ہیں، آپ یہ باتیں سنجیدگی سے کر رہے ہیں یا محض ایک مذاق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل ربکم رب السماوات والارض رب السماوات والارض الذی فطرہن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ یعنی آپ نے فرمایا یہ باتیں انتہائی سنجیدگی سے حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، تمہارا اصل معبود وہ ہے جس کی سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ تمہارا بلکہ ہر چیز کا رب ہے، اس نے آسمان اور زمین کو بے مثال پیدا کیا ہے، لہٰذا وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کی حقیقت کی گواہی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں میں سے ایک چال چلوں گا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ جب وہ لوگ جشن منانے چلے جائیں گے تو آپ ان بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کریں گے جنہیں وہ پوجتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات دل میں کہی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ بعض افراد نے آپ کی زبان سے یہ بات سن لی تھی، قوم کا جشن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی۔
وہ لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید یعنی قومی جشن منایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ آپ نے کلام میں توریہ کیا تاکہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر سکیں۔ جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں اور لوگوں نے اپنے خیال میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا الا تأکلون ما لکم لا تنطقون، تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہوا تم بولتے کیوں نہیں۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک ضرب لگاتے گئے، کیونکہ دائیں ہاتھ زیادہ قوی، شدید، تیز اور غالب ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ میں ایک بسولہ لوہے کا بھاری ہتھیار جس سے بڑے لکڑی کاٹتے اور تراشتے ہیں تھا، وہی مار مار کر انہیں توڑ پھوڑ دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، یعنی انہیں توڑ توڑ کر ٹکڑے کر دیا، اِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے بسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی بھی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ میں آ جائے، تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی بھی عبادت ہوئے دیکھ کر غصہ آ گیا، اس لیے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے معبودوں کی درگت بنی ہوئی دیکھی تب انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ اگر ان لوگوں کو عقل ہوتی تو ان کے معبودوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا اس سے انہیں حق کی دلیل سمجھ میں آ جاتی، یعنی اگر یہ بت معبود ہوتے تو کسی بھی بد اندیش کے خلاف اپنا دفاع کرتے، لیکن اپنی جہالت، حماقت، ضلالت اور بے وقوفی کی بنا پر انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے معاملہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک جوان کو جو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یعنی وہ اس کے بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، اسی نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یذکرہم، ان کا ذکر کرتا تھا، اس سے مراد ابراہیم کا یہ فرمان ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں، یعنی اسے بڑے اجتماع میں لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ سب لوگ اس کی باتیں سنیں اور اسے ملنے والی سزا دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے سے اصل مقصود یہ تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی مقصد کے لیے فرعون سے کہا تھا موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ قوم کا رد عمل ابراہیم علیہ السلام کا مسکت جواب، جب سب لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مجمع عام میں لے آئے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون،
اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے تو ان سے پوچھ لو۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے مجھے ان کے توڑنے پر آمادہ کیا۔ اس کلام میں تعریض تھی۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرانا چاہتے تھے کہ ان کے معبود تو بولنے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ محض عام پتھروں جیسے پتھر ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی بے انصاف ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، اور انہوں نے کہا تم نے خود ہی یہ غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، تب انہوں نے سر جھکا لیے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا جواب دیں، اور انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم جانتے یہ بولتے نہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، یعنی ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ تب حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تو تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی وہ تیزی سے آپ کی طرف گر پڑے۔ آپ نے فرمایا تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ یعنی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں ما کم مصدریہ قرار دے کر اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے، اور ما کو الذی کے معنی میں اسم مسئول قرار دے کر اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو یعنی اصنام انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ دونوں صورت میں یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ تم بھی مخلوق اور یہ بھی یعنی بت بھی مخلوق ہیں، پھر ایک مخلوق دوسری مخلوق کی عبادت کیوں کرے؟ اگر تمہارا انہیں پوجنا درست ہے تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں پوجیں، کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، لہٰذا یہ دونوں باتیں برابر غلط ہیں۔ عبادت صرف اسی خالق کی واجب ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ محترم ناظرین، ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم یہیں سے آگے پڑھیں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے الاؤ میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے اللہ پاک پہلے تو مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ پڑھا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں دکھاوا اور ریاکاری سے بچائے، اور نمود و نمائش اس سے بھی دور رکھے، کیونکہ نمود و نمائش ایک بہت بڑا زہر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے صحیح عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک کی ذات ہمیں بخشے عطا فرمائے۔ ہم سیدھے سادے بالکل سیکھنے والے اسٹوڈنٹ یعنی طالب العلم ہیں، اللہ پاک ہماری غلطیوں کو دور کرے۔
کوتاہیوں کو درگزر کرے، ہماری سب کمزوریوں کو معاف کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔